میرا نام زاہد ہے اور میں ساہیوال کا رہنے والا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں BA کر کے فارغ تھا۔ پڑھنے میں میرا دل نہیں لگتا تھا اور سارا دن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپیں مارنا اور مختلف لڑکیوں کے بارے میں کومنٹس پاس کرنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جو فارغ وقت ملتا تھا وہ جم میں گزرتا تھا۔ ورزش کر کر کے میں نے اپنے آپ کو کافی متناسب بنا لیا تھا۔ گھر والوں کو میرا یہ چال چلن ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ابا حضور نے کچھ دن تو ایسے ہی برداشت کیا اور پھر ایک دن مری پیشی ہو گئی۔ کیوں میاں کچھ کام وام کرنے کا بھی ارادہ ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کی جی میں نے بہت کوشش کی ہے مگر کوئی نوکری دینے پہ آمادہ نظر نہیں آتا۔ ابوا حضور نے ٹی شرٹ میں جھانکتے میرے بازوؤں کو دیکھتے ہوئے کہا تمہاری کوشش تو نظر آ رہی ہے برخوردار۔ تمیری تایا جان سے بات کی ہے میں نے۔ تم اس سوموار کو لاہور جا رہے ہو۔ تیاری پکڑو اور ہاں دھیان رکھنا کوئی ایسی ویسی حرکت نہ ہو جس سے انہیں شکایت کا موقع ملے۔ یہاں تایا جان کا تعارف کرواتا چلو۔ میرے تایا جان 60 سال کے سوبر سے بزرگ ہیں۔ نہایت ہی نرم طبیعت اور حلیم انسان ہیں، جتنے حلیم میرے تایا جان ہیں اتنی ہی حلیم ان کی بیگم ہے۔ ان کی پلاسٹک کے برتن بنانے کی ایک بڑی سی فیکٹری ہے مگر وہ اولادت سے محروم ہیں۔ میری تائی جان کی ایک بہن کے خاوند کا ان کی جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ انہوں نے دوسری شادی کی تو اپنی دونوں بیٹیاں تایا جان کو دے دیں۔ بڑی بیٹی کا نام فرزانہ اور چھوٹی کا نام ریحانہ تھا۔ فرزانہ کی عمر 25 سال اور ریحانہ کی عمر 62 سال تھی۔ میں نے دونوں کو بہت چھوٹی عمر میں ہی دیکھا ہوا تھا۔ خیر مجھ میں اتنی مجال نہ تھی کہ میں ابوا حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا، لہذا میں نے اگلے دن اپنا سامان باندھا اور لاہور کے لیے نکل پڑا۔ تایا جان کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ نیچے ایک بہت بڑا ٹی وی لاونج کچن اور 2 کمرے تھے۔ ایک بیڈ روم تایا جان کے استعمال میں تھا اور دوسرا مجھے ہی عنایت کر دیا گیا۔ اوپر بھی 2 بیڈ روم تھے، وہ دونوں فرزانہ اور ریحانہ کے استعمال میں تھے۔ تائی جان نے مجھے ہی میرا کمرہ دکھایا اور حال احوال پوچھا۔ شام ہو چکی تھی۔ تائی جان نے کہا زاہد تم نہا کر فریش ہو جاؤ تو کھانے کے لیے باہر آ جانا۔ میں فریش ہو کے کھانے کی میز پر پہنچا تو پہلی دفعہ میں نے اپنے دل میں ابوا جی کو خراج تحسین پیش کیا۔ فرزانہ اور ریحانہ کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئی۔ دونوں بہنیں لازوال حسن کی مالک تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ فرزانہ کی اپنی عمر کی وجہ سے کچھ پختہ نقوش کی مالک تھی جبکہ ریحانہ ایک ابھرتی ہوئی کلی تھی۔ فرزانہ کی بڑی آنکھیں اس کی حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی کسی بھی جوان دل کو بھٹکانے کے لیے کافی تھی، جبکہ اس کے برعکس ریحانہ کی آنکھوں میں شوخی بھری تھی اور ویسی ہی شوخی اس کے چہرے کے نقوش میں بھی واضح تھی۔ فرزانہ کے ہونٹ رس بھرے اور خوب لال تھے، لگتا تھا ابھی ان سے رس ٹپکنے لگے گا، جبکہ ریحانہ کے ہونٹ پتلے مگر پھولوں کی طرح نازک تھے۔ وقت آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چل رہا تھا مگر میرے دل کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ فیکٹری جانا اب معمول بن گیا تھا اور شام کو گھر واپس آ کر سب کے ساتھ بیٹھنا میری روزمرہ کا حصہ۔ انہی لمحوں میں ریحانہ کی موجودگی مجھے سب سے زیادہ محسوس ہونے لگی۔ وہ کم بولتی تھی مگر جب بولتی تو اس کے لفظوں میں ایک سچائی ہوتی جو سیدھی دل میں اتر جاتی۔ ریحانہ کا انداز باقی سب سے مختلف تھا۔ وہ نہ غیر ضروری باتوں میں پڑتی اور نہ ہی خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتی۔ اکثر میں اسے تائی جان کے ساتھ کچن میں کام کرتے چھت پر پودوں کو پانی دیتے دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب سا جھلملاتا رہتا جیسے وہ زندگی سے بہت کچھ چاہتی ہو مگر شور کے بغیر۔ میں کئی بار خود کو اس کی طرف دیکھتے پکڑ لیتا اور فوراً نظریں چرا لیتا کہ کہیں میری نیت ظاہر نہ ہو جائے۔ ایک شام تایا جان کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور فرزانہ اپنی سہیلی کے ہاں۔ گھر میں صرف میں تائی جان اور ریحانہ تھے۔ تائی جان کچھ دیر کے لیے آرام کرنے چلی گئیں تو میں اور ریحانہ سہ میں بیٹھ گئے۔ ہلکی سی خاموشی تھی جو عجیب طور پر بوجھل نہیں لگ رہی تھی۔ ریحانہ نے خود ہی بات شروع کی۔ آپ کو لاہور کی زندگی کیسی لگ رہی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، زندگی تو ویسی ہی ہے، بس میں بدل رہا ہوں۔
اس نے میری بات غور سے سنی، پھر آہستہ سے بولی، بدلنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان کو خود کو پانے کے لیے بدلنا پڑتا ہے۔ اس ایک جملے نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پہلی بار اسے صرف ایک خوبصورت لڑکی نہیں بلکہ ایک گہری سوچ رکھنے والی شخصیت کے طور پر دیکھا۔ اس دن کے بعد ہماری باتیں بڑھنے لگیں، مگر ہمیشہ ایک حد میں۔ کبھی چھت پر کھڑے ہو کر شہر کی روشنیوں پر گفتگو، کبھی کتابوں کا ذکر، کبھی مستقبل کے خواب۔ مجھے معلوم ہوا کہ ریحانہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ اس کی باتوں میں خودداری تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی چلی گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ جو کشش میں نے شروع میں محسوس کی تھی وہ محض ظاہری نہیں تھی، وہ آہستہ آہستہ احترام میں بدل رہی تھی، اور احترام خاموشی سے محبت کا راستہ ہموار کر رہا تھا۔ میں نے خود کو بدلتے دیکھا، نظریں جھک گئیں، باتوں میں سنجیدگی آ گئی، اور دل میں ایک نام نے مستقل جگہ بنا لی، ریحانہ۔ ایک رات میں دیر تک جاگتا رہا، دل چاہ رہا تھا کہ اس احساس کو نام دوں، مگر ڈر بھی تھا۔ تائی جان کا اعتماد، تائی جان کی شفقت اور اس گھر کا وقار، میں کسی بھی صورت ان سب کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ محبت سچی ہے تو بے صبری کی محتاج نہیں۔ اگلے دن ریحانہ سے بات کرتے ہوئے میں نے پہلی بار دل کی ایک جھلک ظاہر کی۔ ریحانہ میں پہلے جیسا نہیں رہا، شاید یہ جگہ، یہ لوگ، اور شاید اب بھی اس کی وجہ ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، نظریں جھکا لیں، مگر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکراہٹ میرے لیے کسی جواب سے کم نہ تھی۔ اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ محبت وقتی نہیں بلکہ صبر، احترام اور اعتماد سے جڑی ہوئی ایک کہانی ہے جو شور سے نہیں، خاموشی سے لکھی جا رہی ہے۔